کہ جتنے بھی ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں اور فالس فلیگ آپریشنز، انڈین اسٹیبلشمنٹ نے بڑی عقل مندی سے یہ انشور کیا ہے کہ اس میں کوئی اپر کاسٹ ہندو نہ مرے۔ تو لو کاسٹ ہندو مر جاتے ہیں تو مر جائیں، سانو کی فرق پیندا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ فروری 2019 میں جب پلوامہ کا اٹیک ہوا تھا تو اس کے اندر ان کی سینٹرل پولیس ریزرو فورس کے لوگ مرے تھے۔ یہ سارے لوگ بیچارے شیڈیولڈ کاسٹ کے لوگ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے میں ایک ویڈیو لاگ کی سیریز کی شروعات کر رہا ہوں کہ جس میں انڈیا نے جو پاکستان میں حرکتیں کی ہیں in the form of India's false flag operations from 1971 till 2019 ان کا میں احاطہ کروں گا، اور یہ میری کتاب ہے جو میں نے ابن الحسن رضوی صاحب کے ساتھ مل کر پچھلے سال لانچ کی تھی، تو یہ اس کی ایک طرح سے سمری ہوگی۔ چلیے آئیے بات کو شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا ہم سب کو اندازہ ہے اور پتہ بھی ہے کہ ہندوستان نے اور ہندوستانی لیڈروں نے کبھی پاکستان کی موجودگی کو برداشت نہیں کیا ہے، اور جیسے ہی پاکستان 1947 میں بنا تھا، 1948 سے 1948 سے پاکستان میں انہوں نے ہر قسم کی ریشہ دوانیاں شروع کر دی تھیں۔ 1950 کے عشرے میں اور 60 کے عشرے میں بھی ہر طرح سے گڑبڑ، جو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے وہ کرتے رہے تھے۔ مگر میں نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ اب میں بات کرنا شروع کرنا چاہتا ہوں انڈیا کے فالس فلیگ آپریشنز کی، اور میں اپنی باتیں اسی پہ ریسٹرکٹ رکھوں گا۔ سب سے پہلا جو فالس فلیگ آپریشن انڈیا نے کیا تھا وہ 1971 میں کیا تھا، جنوری 1971، جب انڈین ایئر لائنز کا ایک پرانا فوکر پلین تھا بائی دا نیم آف گنگا which was hijacked to لاہور، اینڈ اس کے بعد سے یہ پروسیس مسلسل چلتا رہا ہے تاکہ فروری 2019 میں پلوامہ کا اٹیک ہوا، جو مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو ابھی بھی یاد ہوگا۔ ہندوستان نے یہ فالس فلیگ آپریشنز اس طرح سے پلان کیے اور بڑی مستعدی سے ان کو امپلیمنٹ کیا ہے پچھلے 20 سال میں خصوصی طور پر، اور ان کا مقصد یہ رہا ہے کہ کسی کے اپنے ہی ملک میں کوئی ٹیررسٹ اٹیک کیا جائے، یعنی کہ ہندوستان میں ہی کوئی ٹیررسٹ اٹیک کیا جائے، اور جیسے ہی وہ اٹیک ہو اس کو پاکستان پر بلیم کر دیا جائے، اور جو انڈین اسٹیبلشمنٹ اپنے ایجنٹس کے تھرو یہ اٹیک کرواتی، اور اس کے فوراً ہی بعد انڈین پرائم منسٹر صاحب کھڑے ہوتے اور وہ پاکستان کو پر الزام لگا دیتے کہ یہ جو ٹیررسٹ ایکٹ ہوا ہے اس کو پاکستان نے کروایا ہے۔ اب اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بڑے مزیدار ہیں کہ جتنے بھی ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں اور فالس فلیگ آپریشنز ہوئے ہیں، جو میں ابھی آپ کی خدمت میں ان کے بارے میں مزید بتاتا چلوں گا، ان سب کے اندر انڈین اسٹیبلشمنٹ نے بڑی عقل مندی سے یہ انشور کیا ہے کہ اس میں کوئی اپر کاسٹ ہندو نہ مرے، کوئی برہمن نہ ہو، کوئی ویش نہ ہو، کوئی کشتری نہ ہو، جتنے لوگ مریں وہ لو کاسٹ ہندو ہو، شودر، ہریجن، اس قسم کے لوگ، کوئی وی آئی پی نہ مرے، کوئی جرنلسٹ نہ مرے، اور کوئی فارنر نہ مرے۔ اگر یہ لوگ اپر کاسٹ ہندو یا جرنلسٹ یا فارنر مرے گا تو اس کی انویسٹیگیشن بھی ٹھیک سے کرنی پڑے گی، اور اس کے اندر کچھ انٹرنیشنل ایجنسیز بھی شامل ہو جائیں گی جو ہندوستان کو کبھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا۔ تو لو کاسٹ ہندو مر جاتے ہیں تو مر جائیں، سانو کی فرق پیندا ہے والی بات ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ فروری 2019 میں جب پلوامہ کا اٹیک ہوا تھا تو اس کے اندر ان کی سینٹرل پولیس ریزرو فورس کے لوگ مرے تھے۔ یہ سارے لوگ بیچارے شیڈیولڈ کاسٹ کے لوگ تھے اور بیکورڈ ایریاز آف یو پی اور بہار کے گاؤں سے آئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کا کیا ہوا، ان کو کہاں دفنایا گیا، ان کو کیا، ان کے لواحقین کو کیا کمپنسیشن کی گئی، اس کے بارے میں تو ہندوستان کے کسی میڈیا نے کبھی کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ تو یہ اور اس ساری چیز کو کرنے کا مقصد یہ مسلسل رہا ہے کہ پاکستان کو دنیا کے سامنے بحیثیت ایک ٹیررسٹ ملک دکھایا جائے، اور ان آرڈر اس سلسلے میں جو ایک بہت ہی زیادہ گڑبڑ والی بات ہوتی ہے کہ امریکہ اور یورپ یہ پھر ہندوستان کو اپیز کرنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے وہ پاکستان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے نیریٹو کو ایکسیپٹ کرے اور مانے کہ پاکستان نے یہ ٹیررزم کا اٹیک کیا ہے۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں یہ امریکہ اور یورپ؟
کیونکہ ہندوستان کی بہت بڑی کمرشل مارکیٹ ہے، ہندوستان بہت ڈیفنس اکوپمنٹ بھی ان سے خریدتا ہے اور وہ ہندوستان کو استعمال کرتے ہیں اگینسٹ چائنا آلسو. ان 3 وجوہات کی بنا پر یہ ساری ممالک امریکہ، یورپ خاص طور پر پاکستان پر پریشر ڈالتے ہیں ہر اٹیک کے بعد کہ پاکستان ہندوستان کی پوزیشن کو ایکسیپٹ کرے. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ فروری 2019 کے پلوامہ اٹیک کے بعد بھی امریکہ نے فوراً یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں نہ کرے اور اس قسم کی حرکتیں اپنے علاقوں سے نہ ہونے دے. بھائی تجھے پتا کیسے چلا کہ یہ پاکستانی تھے؟ مگر اس سے پہلے کہ تمہیں یہ پتا چلتا اور کوئی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہوتی، آپ نے یہ کہہ دیا کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ہندوستان کو خوش رکھوں. تو یہ پاکستان کو مسلسل یہ اس سچویشن سے فیس کرنا پڑا ہے، اور جن اٹیکس کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں جو میں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو لاگز میں بات کروں گا. ایک تو سب سے پہلے it is the hijacking of Ganga airplane on 30th of January 1971. ہم اس کی بات کریں گے. اس کے بعد نمبر 2 انڈیا پارلیمنٹ اٹیک which happened on December 13, 2001. اس کے اگلے ویڈیو لاگ میں ہم بات کریں گے گودھڑا کی ٹرین میں آرسن ہوا تھا اور اس کے بعد گجرات میں مودی نے کارنیج کیا تھا. یہ بات ہو رہی ہے 2002 کی فروری کی. اور اس کے بعد پھر سمجھوتا ایکسپریس کا آرسن ہوا تھا جس میں 41 پاکستانی مرے تھے، ان کو زندہ جلایا گیا تھا. یہ بات ہو رہی ہے فروری 2007 کی. اس کا اگلا ہے ممبئی کے اندر اٹیک ہوا which was in November 2008. اس کے بعد پٹھان کوٹ کا انسیڈنٹ ہوا تھا in January 2016. اس کے بعد اڑی کے اندر اٹیک ہوا تھا September 18, 2016. پھر پلوامہ کا اٹیک ہوا. تو یہ 8 فالس فلیگ آپریشن بنتے ہیں. ہر ایک فالس فلیگ آپریشن کے بارے میں میں انشاءاللہ آنے والی اگلی ویڈیو لاگز میں آپ کی خدمت میں اس کی ڈیٹیلز پیش کروں گا. تھینک یو.